السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ایک اینٹی اسلامک ویڈیو جس کے ذریعے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، اس کا جائزہ انشاءاللہ میں اور شیخ سرفراز آج لیں گے. جب ایک عام معصوم سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے تو وہ بات تو وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی انہیں پتہ نہیں ہے، ان کو بتانا ہے. لیکن جب ایک کریئر اسلاموفوب ہو، جس کا کریئر ہے اسلاموفوبیا، جس کا بزنس اور کام دھندا اسلاموفوبیا پھیلانا ہے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا اس کا کام ہے، تو ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات بولے کم سے کم سچی تو بولے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ سچی بات بولو، اس کے اوپر کچھ آپ کا ویلڈ سوال، کچھ ویلڈ اعتراض ہے، وہ اعتراض اٹھاؤ. لیکن جب مس انفارمیشن، غلط بات اور جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بیسس پر غلط فہمی ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں جو اوتھینٹک انفارمیشن کی بنیاد پر غلط فہمی ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ سوچو ایک ویڈیو کے اندر کتنی ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہے جو واضح طور پر کلیئر کٹ جھوٹ ہے. جھوٹ، ڈائریکٹ جھوٹ کہا جا رہا ہے اسلام کے نام میں، اور کچھ چیزیں ہیں جو صحیح بات کو بتا کر کے ایک غلط انڈرسٹینڈنگ پیش کی جا رہی ہے. تو میں شیخ سرفراز فیضی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو. ایک میسج دنیا کے مسلمانوں کے لیے. آداب عزیز بھائیوں، ایک ایتھیسٹ، ایک انسان اور ایک فری تھنکر. مفتی اور مولاناؤں کے خطبے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، آج ایک ملحد کے خیالات بھی سن لیجئے. میری باقی ویڈیوز شاید آپ کو ہرٹ کریں، اس لیے یہ اسپیشل ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی. اس ویڈیو میں ہم بیسک باتیں کریں گے اور اسلام کو کچھ لاجیکل اور انسانیت کے ترازو پہ تولیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت دے کر آج یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. آج آپ سبھی سے بات کرنی ہے تاکہ آپ میرا نظریہ سمجھ سکیں. سب سے پہلے تو میں کوئی شیطان نہیں جو آپ کے ایمان کو کھا جائے. میں کوئی بے ایمان نہیں جو ایمان کا سودا کرے. میں یہودیت یا کرسچینٹی، یہ مطلب آپس میں جو دو باتیں اس بندے نے کہی ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف تو یہ بول رہا ہے کہ یہ ملحد کے خیالات ہیں، دوسری طرف بول رہا ہے میں بے ایمان نہیں ہوں. تو بھائی بے ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے ملحد. ایمان رکھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور جو ایمان نہیں رکھتا اس کو ملحد کہا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ میں بے ایمان نہیں ہوں، آپ سوچیں کہ آپ خود ایمان کے کتنے محتاج ہیں کہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو ایمان کا حوالہ دینا پڑتا ہے. دوسری بات جو اس نے کہی کہ میں فری تھنکر ہوں. فری تھنکر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو سارے سرکمٹینسز اور سارے تعصبات سے پاک ہو کر کے کوئی چیز سوچ سکے، سمجھ سکے اور اس کو اینالائز کر سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے گرد کچھ نہ کچھ تعصبات لے کر کے پیدا ہوتا ہے. تو فری تھنکر کے بولنے کا یہ مطلب، اگر کوئی اپنے آپ کو فری تھنکر بولتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تعصبات سے پاک ہو کر کے اور فری ہو کر کے چیزیں سوچتا ہوں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اب آگے آپ خود ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک مذہبی آدمی مذہب کے تعصب میں جھوٹ بولتا ہے، ویسے ہی بہت بلکہ اکثر مرتبہ ملحد آدمی الحاد کے تعصب میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو الحاد نے اس کی سوچ کو جکڑ دیا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ میں فری تھنکر ہوں یعنی میں بغیر کسی تعصب کے بات کرتا ہوں، یہ بات جھوٹی ہے. اور آگے خود اس ویڈیو میں اس بات کا پروف آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. جی، جو اس نے کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، تو اگر انصاف اور سچائی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے گا تو کس نتیجے تک پہنچے گا؟ کوئی بھی انسان کسی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو، وہ ہم سب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. کنٹینیو کرتے ہیں. کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں. میں صرف ایک انسان ہوں جو حق کی بات کرتا ہے. میں صرف ایک انسان ہوں جو ایمان کا صحیح مطلب سمجھانا چاہتا ہے. میں صرف ایک انسان ہوں جو انسانیت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہے. آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کی کچھ سوالوں کا جواب دینے کی جو اکثر میرے من میں بھی ہوتے تھے جب میں آپ کی طرح ایک پکا ایمان رکھنے والا مسلمان تھا، اور جب کسی کو اسلام کے خلاف بولتے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا ضرورت ہے کسی مذہب کے خلاف بولنے کی؟ سب کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے دو، کیوں نفرت پھیلا رہے ہو کسی مذہب کی؟ تو اس کا جو کہنا ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی مذہب کے خلاف بولنے کی، جو اس کا کہنا تھا پہلے. ہاں، اور میں اپنا اسلامک پرسپیکٹو اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم اسلام میں یہ مانتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کے ریلیجس جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ آف نالج اور انفارمیشن کرنا چاہیے. ہاں، مذہبی آزادی تو ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے لا اکراہ فی الدین،
دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. لیکن جو ٹروتھ ہے, جو سچائی ہے, وہ جاننے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ, معلومات شیئرنگ تو کریں کہ صحیح بات کیا ہے لوگ جانیں, اور اس صحیح چیز کو سمجھ کر کے اس مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آگے دیکھتے ہیں. کیوں نفرت پھیلا رہے ہو کسی مذہب کی کمیاں دکھا کر؟ کمیاں تو سبھی ریلیجنس میں ہیں. اکثر یہ سوال میں بھی پوچھتا تھا اور آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. انسان کی اچھائی کوئی مذہب طے نہیں کرتا. آپ جو اپنی پرورش میں پاتے ہو وہی آپ کا نیچر ہوتا ہے, وہیں سے آپ کو اچھائیاں یا برائیاں ملتی ہیں, اور یہ انسان ہی نہیں جانوروں میں بھی ملتی ہیں. اگر اچھائی کا رشتہ مذہب, یہاں پہ یہ جو پرورش کے بارے میں بول رہے ہیں نا کہ پرورش سے ہی اچھائیاں ملتی ہے, برائیاں ملتی ہے, تو یہ جو ان کا کہنا ہے, اگر آپ دیکھو گے کہ بھائی پرورش بہت اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف پرورش نہیں ہوتی ہے. جیسے سیم پرورش والے دو بچے, اچھے بھی ہوتا ہے ایک برا بھی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاندان کے اندر کچھ برے خاندان سے اچھے بچے نکل آتے ہیں, اچھا نیک کام کرنے والے, اس سے ریبیل ہو کر غلط راستہ جو سیکھا پرورش میں چھوڑ کر کے اچھا راستہ لیتے ہیں. اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھا راستہ انہیں ملا تھا لیکن غلط راستہ لے لیتے ہیں. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ پرورش کن مورلز کی بنیاد پر ہے, مطلب کن مورلز کی بنیاد پر پرورش ہے, وہ مورلز جو ہوتے ہیں وہ ہم کیسے طے کریں گے. سوال یہ اٹھتا ہے. جیسے بہت سی سوسائٹیز ہوتی ہے, اس کے اندر تو بہت ساری رانگ چیزیں چلتی ہے. اگر صرف پرورش پہ ڈیپینڈ ہونا ہے تو آپ کو ایسے بھی سوسائٹی ملے گی جہاں پہ مثال کے طور پر جیسے پیرو کی مثال ہے, اور ایسی سوسائٹی انہوں نے دیکھا جہاں پہ ایک ساتھ میں 140 بچوں کی ملی کہ جنہیں سیکریفائس کے طور پہ دیا گیا تھا. تو چائلڈ سیکریفائس والی سوسائٹیز بھی ملے گی جہاں ان کی پرورش میں ان کو یہ سکھایا گیا چائلڈ سیکریفائس صحیح ہے. تو پرورش خود نہیں ہو سکتا, پرورش کو چیک کرنا ضروری ہے کہ پرورش کے نا جو باتیں سکھائی جا رہی ہے وہ اوپر والا جو ہم سب کا کریٹر ہے, جو گاڈ المائٹی ہے, اس نے جو مذہب دیا, جو سارے نبیوں کا مذہب ہے, جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذہب ہے, وہ ہے دین اسلام, اور اس میں جو صحیح اور غلط دیا گیا ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مطلب ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے پرورش کو. صرف پرورش بولو تو ایسی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ایسی سوسائٹی میں اگر آپ جنم لوں گے, وہاں پہ پرورش پا رہے ہو جہاں پہ چائلڈ سیکریفائس ٹھیک ہے. یا جیسے مثال دیجئے گریک سوسائٹیز کے اندر کوئی اور نہیں, خود ایرسٹوٹل کے سٹیٹمنٹس ہیں. ایرسٹوٹل نے کہا کہ let there be a law that no deformed child shall be reared, کہ کوئی ڈیفارم بچہ پیدا ہو جائے نا, اپاہج بچہ یا پھر کوئی ڈیفارمیشن کے ساتھ, ڈیفیکٹ کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے, اس کو ریئرنگ نہیں کیے جائے. وہاں پہ ایک سسٹم تھا گریک سوسائٹی کے اندر, ایکسپوجر کا سسٹم جسے وہ لوگ بولتے تھے. اس بچے کو چھوڑ دیتے تھے ایسے ایکسپوزڈ, چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بچہ دھوپ میں مر جائے. وہ لوگ اسے زندہ رہنے نہیں دیتے تھے, اس کی پرورش نہیں کیا کرتے تھے. اب مان لو پرورش کے اندر ایسی بات بھی اگر ہو, اور کسی ایسی سوسائٹی کے اندر جو یہاں پہ ایسے کوٹیشنز آپ کو ملیں گے, اولڈ گریک سوسائٹی کے اندر ایسی بات تھی کہ ڈیفیکٹ والے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. یا جیسے آپ سرچ کرو پیڈیرسٹی, گریک سوسائٹی کے اندر یہ مردوں کا جوان لڑکوں کے ساتھ میں ریلیشنز قائم کرنے کو صحیح سمجھا جاتا تھا سوسائٹی کے طور پر, اور اس کو ایک اچھا نام دے کر کے, ایک اچھی پریکٹس بتا کر کے کیا جاتا تھا. اب پرورش کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر یہ چیز کو صحیح سمجھا جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ, ینگ لڑکوں کے ساتھ میں اگر اس ٹائپ کا سلوک کیا جا رہا ہے, اسے صحیح سمجھا جا رہا ہے, تو وہاں کی پرورش میں یہ بات ملے گی. تو مطلب پرورش کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ڈیوائن گائیڈنس چاہیے, جو ہم سب کا کریٹر ہے, جس نے ہمیں بنایا, وہ ہمیں بتائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک بات اور بھی زید بھائی, یہ جو بول رہے ہیں کہ کسی کو اچھائی یا برائی مذہب طے نہیں کرتا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب اچھائی برائی طے نہیں کرتا تو اچھائی اور برائی کون طے کرتا ہے؟ کیا سوسائٹی کا طے کیا ہوا اچھا لازم ہے کہ وہ اچھا ہو, یا سوسائٹی کا طے کیا ہوا برا لازم ہے کہ وہ برا ہو؟ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف مان لیں عقل کو چھوڑ دیں کہ عقل کی بنیاد پر کسی چیز کا اچھا اور برا ہونا طے ہو, تو دنیا میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک انسان کی عقل اس کو اچھا سمجھتی ہے, دوسری اس کو برا سمجھتی ہے. نان ویج کھانے کو آپ دیکھ لیں, ایک انسان کی عقل اچھا سمجھتی ہے, ایک انسان کی عقل برا سمجھتی ہے. شراب پینا آپ دیکھ لیں, کسی سوسائٹی میں شراب پینے میں کوئی ایک فکس رول ہی نہیں ہے, کوئی فکس رول نہیں ہے. ایک سوسائٹی میں شراب پینے کو اچھا سمجھا جاتا ہے, ایک سوسائٹی میں شراب پینے کو برا سمجھا جاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے, آپ کہتے ہیں سوسائٹی طے کرتی ہے اچھا برا کیا. اللہ کے نبی جس سوسائٹی میں آئے اس میں تو پیدا ہوتے ہوئے بچیوں کو مار دیا جاتا تھا, قتل کر کے ان کو دفنا دیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا جاتا تھا. وہ سوسائٹی اس پر متفق تھی, سوسائٹی کو پرابلم نہیں تھا. لیکن سوسائٹی اگر غلط جا رہی ہے تو کون طے کرے گا کہ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں ساؤتھ میں انڈیا کے اندر ایک آدمی کا اپنی بھانجی سے شادی کر لینا بری چیز نہیں ہے,
सोसाइटी कोई एतराज नहीं करती है, लोग धूमधाम से शादी करते हैं, पूरे दुनिया के अंदर उसको बुरा समझा जाता है। तो सोसाइटी या अक्ल भी, अगर आप ये कहते हैं कि मजहब इंसान की अच्छाई बुराई नहीं तय कर सकता है, तो ये सवाल पैदा होता है फिर कौन तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है? अगर जो मेरा क्रिएटर है वो मेरे लिए तय नहीं करेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? ना अक्ल तय कर सकती है। भाई अक्ल के पास तो तकदीस नाम की कोई चीज नहीं है ना, अक्ल के पास किसी चीज को डिवाइन करार देने की कोई चीज नहीं है। और जबकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें तकदीस और डिवाइन जो है ना वो रूल पर चलती है। जैसे एक आदमी एक लड़की अपनी माँ से शादी क्यों नहीं कर सकता है? अक्ल कैसे तय करेगी? सही बात है, आप देखेंगे कि सोसाइटी में मतलब ऐसे भी फलसफी हिंदुस्तान की तारीख में बल्कि दुनिया की तारीख में गुजरे जिनके हिसाब से अपनी बहन या अपनी माँ से शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं, और वो लॉजिकल दलीलें भी देते रहे उसकी। मतलब मैंने एक फलसफी का कहीं पे कॉल पढ़ा कि इंसान जहां से पूरा निकला है, अगर उसके जिस्म का एक हिस्सा उधर से चला जाए तो क्या हर्ज की बात है? अपनी माँ के साथ बदकारी करने को एक फलसफी अपनी लॉजिक से साबित कर रहे हैं मतलब कि भाई लॉजिक तो ये है कि इंसान कहीं भी इंसान को ले आ सकती है, अकल पे हाँ बात कहीं आ भी ले जा जाती है। सकती, जी, कहीं भी ले जा सकती है। अच्छा फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि मान ले कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर के किसी कोई एक रूल बना देते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं क्यों इंसानों के बनाए हुए कानून को फॉलो करूं? क्रिएटर सही के बात। बनाए हुए कानून को फॉलो करना मुझे समझ में आता है कि मैं अब्द हूं, वो खालिक है, मैं बंदा हूं, वो मेरा राजिक है, तो उसके बनाए हुए कानून को मैं फॉलो करूंगा। उसके बनाए हुए कानून मेरे लिए एक डिवाइन रूल की हैसियत रखते हैं। लेकिन सारे इंसान मिलकर के भी अगर कोई कानून बनाते हैं तो आप किस बुनियाद पर मुझको पाबंद करते हैं कि मैं इंसानों के बनाए हुए रूल को फॉलो करूं? तो पहली बात तो यह है कि ना अक्ल से रूल बनाए जा सकते हैं। हमेशा जब आदमी अक्ल को बुनियाद बनाएगा तो उसको मजहब का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर अक्ल से रूल बनाया भी गया तो उसका पाबंद किसी इंसान को नहीं बनाया जा सकता है। सही बात है, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट्स है, सोचने वालों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहीं से आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मिलती हैं, और ये इंसान ही नहीं जानवरों में भी मिलती हैं। अगर अच्छाई का रिश्ता मजहब से होता तो हमें जानवरों में अच्छाई ना दिखती, क्योंकि वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। और फिर इसकी दूसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि क्या दुनिया में ये कहना कि जी, ये अजीब सी दलील लेकर के आ गए हैं कि अगर हाँ। अच्छाई का ताल्लुक मजहब से होता तो जानवरों में अच्छाई नहीं होती। पहली बात तो ये है कि हम ये दावा ही नहीं करते कि अच्छाई का ताल्लुक सिर्फ मजहब से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया व नफ्सी व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की कसम खाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने नफ्स को बनाया है और नफ्स के अंदर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों रख दी हैं। तो जानवर बाज मर्तबा जो अच्छाइयां करते हैं वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी नेचर में वो अच्छाइयां डाली, बल्कि जानवर का अच्छाई करना इस बात की दलील है कि उनका एक खालिक है, उनका एक मालिक है, उनको किसी ने पैदा किया है और उनकी नफ्स को ऐसा प्रोग्राम किया है कि गर्चे की आप कहते हैं कि हर दुनिया की मखलूक जो है ना वो सर्वाइवल के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती, लेकिन आप ये देखते हैं कि जानवर के नफ्स में अल्लाह ताला ने अच्छाई रखी है, इसीलिए जानवर भी अच्छाई करता है और इसीलिए मुल्हिद भी अच्छाई करता है। तो ये मुल्हिद दलील गर्चे तो ये ना उसके ही माने, खिलाफ हो गई। हाँ ये दलील उसके दलील खिलाफ फिर है। उसके ही खिलाफ हो गई। हाँ, हाँ। हाँ, जानवर का अच्छाई करना, अल्लाह ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स में अच्छाइयां भी रखी हैं, बुराइयां भी रखी हैं। तो मजहब जो है वो एक बड़ा मोटिवेशन होता है नेकी करने के लिए, और मजहब इंसान को आखिरत की फिक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाबदा होने का एहसास, अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजार बनने का एक एहसास उसके दिल के अंदर डालता है, इसलिए मजहबी आदमी अच्छाई करता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह अच्छाई की नहीं होती है। अच्छाई की एक वजह यह भी है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने नफ्स की अच्छाइयां भी डाली है, नफ्स की बुराइयां भी डाली हैं। इंसान नेकी करके एक तरह का सुकून महसूस करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहा है कि एक इत्मीनान आदमी को नेकी करने से मिलता है, और उस इत्मीनान की वजह से मुल्हिद भी नेकी करता है। भाई मुल्हिद ये कहता है ना कि उसका खुदा नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो इनकार करे तो भी हकीकत तो यही है कि उसका एक खुदा है, और उस खुदा ने उसके अंदर अच्छाई करने की एक अच्छाई करने का शूर डाला है। अच्छाई से उसको भी सुकून मिलता है जैसे एक मोमिन को सुकून मिलता है। ठीक है, मोमिन का सुकून एक अलग दर्जे का होता है, लेकिन एक मुल्हिद को भी सुकून मिलता है। तो कोई मुल्हिद या जानवर इसलिए अच्छाई नहीं करता क्योंकि वो मजहब को मानता है, वो इसलिए अच्छाई करता है क्योंकि उसके खुदा ने उसकी नफ्स में, उसकी फितरत में, उसके नेचर में अच्छाई करने की एक शूर को और एक एहसास को इंस्टॉल कर दिया है। और अगर जो इंस्टिंक्ट्स की बात ये कह रहे हैं कि भाई इंस्टिंक्ट्स, तो ये भी देखिए पावर पॉइंट में कि भाई इंस्टिंक्ट के पर बात जाएंगे ना, तो ये भी मिसालें हमारे सामने। मिसाल के तौर पर
آپ کو جانوروں کی بات کر رہا تھا نا وہ کہ بھائی جانور یہ مثال ہو گئی, یہ دلیل ہو گئی. تو جانور میں ایسے جانور بھی ملیں گے جو سبلیسائڈ کرتے ہیں. سبلیسائڈ یعنی کہ بھائی یا بہن اپنے بھائی یا بہن کا قتل کر دے. جانوروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے, اور یہ آپ کے سامنے ایک رپورٹ ہے. اور ایسی کئی اینیمل سپیشیز میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے کھانے کی ضرورت کی وجہ سے ایک بھائی یا بہن اپنے بھائی یا بہن کا قتل کر دے, سبلنگ کا قتل کر دے. سبلیسائڈ اینیملز میں ملتا ہے, آپ کو ویکیپیڈیا پیج بھی اس پہ ملے گا, وہ دیکھ سکتے ہیں. ایسی بھی مثالیں ملتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میرکٹس جو ہے, یہ جو جانور ہے, اس کی والدہ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے بچوں کو قتل کرتی ہے تاکہ اس کے بچے سروائیو ہو سکے. یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی اینیمل انسٹنکٹس کو ہی فائنل کہہ دینا. اینیمل انسٹنکٹس, تو اینیمل میں ایسے انسٹنکٹ بھی ملتے ہیں. اور آپ کو ایسی بھی چیز میں ملے گی جو میٹ منچرز, یعنی کہ جو بیوی اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے. اینیملز میں ایسی کئی مثالیں ہیں, ایسے کئی ہے جو اپنے جوڑے کا, اپنے اسپاؤس کا, اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے. تو ایسی میٹ منچرز آپ کو ملیں گی. اور یہ بھی مثال ملے گی اینیملز میں, جو اینیمل کی بات یہ کہہ رہا تھا, تو اینیملز میں تو ریپ کی مثالیں بھی ملے گی. ریپ ان دی اینیمل کنگڈم, ہاں اس کی مثال ہے, آپ یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں. اور ایسے کئی اینیمل سپیشیز ہے جس کے اندر یہ چیز ملتی ہے. تو اگر یہ چیز دلیل ہے صحیح ہونے کی, تو آپ کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جائے گی. اگر آپ کا وہ اینیمل انسٹنکٹ ہی فائنل ہے تو پھر آپ کو یہ پورا پیکج ڈیل ملنے والا ہے, اچھے کے ساتھ برا بھی ملنے والا ہے. مطلب وہ جو فطرت جو ہے نا, اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور کس روشنی میں چیک کریں گے؟ ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں, جو اوپر والا ہمارا بنانے والا ہے وہ بتائے گا. اس کی روشنی میں چیک کریں گے کہ وہ انسٹنکٹس میں کون سی چیز صحیح ہے, کون سی چیز غلط ہے. شیخ کچھ ایڈ کرنا ہے آپ؟ نہیں, کافی انشاءاللہ. کنٹینیو کرتے ہیں جی. یہ انسانی نہیں, جانوروں میں بھی ملتی ہیں. اگر اچھائی کا رشتہ مذہب سے ہوتا تو ہمیں جانوروں میں اچھائی نہ دکھتی, کیونکہ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. اور پھر اس کی دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا دنیا میں سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے؟ بے شک ہوتے ہیں, اور بلکہ اس کے الٹ دنیا کے سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے. یعنی یہ ایتھیسٹ کو باہر کر کے سارے گناہ کرنے والے کسی نہ کسی مذہب کے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایتھیسٹ والے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی یہ تو بالکل فرشتے ہوتے ہیں زمین کے اوپر, ان سے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. ملحد کم ہی ہوں گے, کیونکہ ملحد جانتا ہے کہ ایک ہی زندگی آپ کو ملتی ہے اور گناہ کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اسلام کی کمیوں کے خلاف میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ یہ جو انہوں نے کلیم کر دیا, اس کلیم کے پیچھے کوئی ریسرچ ہے, کوئی اعداد و شمار ہے, کوئی آپ نے ملحدوں کو اور مذہبی لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کو دیکھا ہے اور آپ نے یہ طے کر دیا؟ اگر صرف لاجک سے ہی بات کرنا ہے کہ لاجک کیا کہتی ہے کہ گناہ زیادہ کون کرے گا, تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ ملحد گناہ کرے گا, کیونکہ ملحد کو آخرت کی پکڑ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملحد کو ایمان بالغیب نہیں ہے. یعنی ایک مذہبی آدمی گناہ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ بھائی اس کو شریعت کا ماننے والا ہے, اور اس کو یہ فکر ہے کہ اگر دنیا میں نہ پکڑا جاؤں گناہ کرنے کے باوجود, تو آخرت میں تو پکڑا ہی جاؤں گا. تو ایک مذہبی آدمی کے پاس ایک وجہ ہے گناہ نہیں کرنے کی, جبکہ ملحد کے پاس یہ وجہ ہی نہیں ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس گناہ پر میری پکڑ ہونے والی, مجھے حساب کتاب دینا ہے. اگر لاجک سے ہی یہ سوچنا ہے کہ ملحد آدمی گناہ کرے گا یا مذہبی آدمی زیادہ گناہ کرے گا, تو زیادہ سمجھ میں بات آتی کہ مذہبی آدمی گناہ نہیں کرے گا, کیونکہ مذہبی آدمی ایمان بالغیب رکھتا ہے. وہ اس بات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, جبکہ ملحد تو یہ سوچتا ہے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں مجھے. تو اگر لاجک ہی سے یہ طے کرنا ہے اور بغیر کسی سائنٹیفک ریسرچ کے, بغیر اعداد و شمار کے, ایسے ہی اندھادھند دعویٰ ٹھوک دینا ہے کہ ملحد کم گناہ کرتا ہے, تو بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تو ملحد زیادہ گناہ کرے گا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سرویلنس اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر ایمان ہی نہیں ہے, جبکہ جو مومن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر ایمان رکھتا ہے. ایک تھوڑا سا ویڈیو بڑھائیے گا, ایک پوائنٹ اور تھا اس میں مس ہو گیا, کیا بول رہی ہے؟ میں وہ اچھا ہاں بولیے جی, آپ ایڈ کر انسانیت کے لیں. خلاف. بھائی انسانی تاریخ, کرمنولوجی جو کرائم کی سٹڈی ہے, ایوری ڈے نیوز یہی بتاتی ہے کہ مجرموں کو سب سے زیادہ کیا چیز کی فکر ہوتی ہے, کرمنلز کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ پکڑے جانے کی. اور مان لو کہ کوئی پولیس نہیں ہے, اگر کہیں پہ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہے, کہیں ان کو پتا ہے وہ پکڑے نہیں جائیں گے, یا کہیں پہ ایسا ہے کہ کوئی کرائم کو کرائم ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے, جیسے کئی زبانی کرائمز جو ہوتے ہیں ان کو کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کئی لاز کے اندر. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ سب بڑے بڑے لوگ کرائم کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. مطلب یہ ساری سچویشن جب ہو تو وہاں پر اسے روکنے والی چیز نہیں موجود ہوتی, شیخ سرفراز نے جو کہا بالکل لاجیکلی ایک سوچنے والے انسان کے لیے ہے کہ کوئی شخص جو آخرت میں بلیو کرتا ہے, لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرتا ہے,
اور بلیو کرتا ہے کہ مجھے جزا اور سزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں ملنے والا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اس کا فیتھ، اس کا بلیف اسے روکے گا. کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے، لیکن اس کا فیتھ اس کو روکے گا کہ مجھے اوپر والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو اس نے کہا کہ گنہگاروں میں ملحد کم ہی ملیں گے، یعنی ملحدین کم ہی ملیں گے گنہگاروں میں. آپ دیکھ سکتے ہیں دا بلیک بک آف کمیونزم، جس میں کمیونزم کے کرائمز، ٹیررز، ریپریشن، جہاں اسٹیٹ جو کنٹری جو ہوتی ہے اس کا مذہب ایتھیزم ہو، اس کا مذہب ہو کہ ہم ریلیجن کو نہیں مانتے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا کیا جرم کیے ہیں. جو یہ کہا ہے نا اس نے گنہگاروں میں ملحد کم ہی ملیں گے، یعنی کون سی دنیا میں رہتا ہے یہ ایبسولوٹلی، یا تو اس کو پتا نہیں ہے یا تو مس ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا تو بالکل ایک بڑا بہت بڑا کم علم بیوقوف ہے جس کو کچھ نہیں معلوم ہے، بس ویڈیو بنانے آ گیا ہے، یا تو آپ یہ کہوں گے کہ پتا نہیں ہے، یا تو پتا ہونے کے باوجود اس چیز کو کنسیل کر رہا ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوویت یونین کے اندر جہاں پہ اسٹالن کا رول تھا، صرف ایک اسٹالن کے رول کے اندر 20 سے 25 ملین ڈیتھس ہوتی ہے، 20 سے 25 ملین. آپ خود سوچ سکتے ہو. یہاں پہ کمیونسٹ چائنا کی مثال اگر آپ دیکھو گے تو ماؤ زیڈونگ کی مثال ہے. اور صرف اگر مثال کے طور پہ کلچرل ریولوشن ان چائنا دیکھو گے، جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بہت کم ہی مجرم ملیں گے، کم ہی مجرم ملیں گے، آپ دیکھیے سامنے ٹینز آف ملینز افیکٹڈ تھے، 10 ملین افیکٹڈ تھے چائنا کے اندر. کیا بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے رحمی سے قتل کرنا، کیونکہ انسان کیا ہے، صرف انسان کیا ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ ہے جہاں جواب دینا ہے. اب آپ کنٹری ہو، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کسی کو بھی پکڑ کے ظلم کر سکتے ہو، کوئی آپ کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ کو جواب دینا ہے. اب کیا معاملہ ہوگا؟ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، آپ کے کنٹرول میں گورنمنٹ ہے، اب کیا کرو گے؟ کمبوڈیا کی مثال دیکھیے، کمبوڈیا کے اندر تو معاملہ ایسا تھا کہ جو ایتھیس رول تھا اس کا تو معاملہ ایسا ہے، تقریباً کنٹری کی کوارٹر پاپولیشن 17 سے 20 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی. کمبوڈیا کی مثال جہاں پہ اسٹیٹ ایتھیزم تھا. نارتھ کوریا کی مثال دیکھیے، کم ڈائناسٹی کے اندر میں سینکڑوں ہزار کی موت ہوئی. فرینچ ریولوشن کے اندر بھی جو ایک تھا دا رین آف ٹیرر جسے کہا جاتا ہے، فرینچ ریولوشن کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے ایک فیز تھا جسے دا رین آف ٹیرر کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ دیکھو گے کہ بالکل بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی، اور وہ لوگ جو ریلیجن میں نہیں بلیو کرتے تھے. تو یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ والٹیر نے تو کہا if God did not exist it would be necessary to invent him. اور فیوڈور ڈاسٹوفسکی نے کہا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تو سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو ایک قرآن کی آیت یہاں دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے جو دین کا، قیامت کے دن کا، آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو سختی سے ہکال کر کے بھگا دے گا. ولا یحض علی طعام المسکین، غریب مسکین کو کھانا کھلانے نہیں ابھارے گا. تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں. الٹا اپوزٹ بات صحیح دکھ رہی ہے. دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے، انت وشواس سے باہر نکل کے دیکھیں گے، صرف پروپیگنڈا سے باہر نکل کے دیکھیں گے. تو جی شیخ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس کی تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، کچھ نام میں نے بھی لکھے تھے، بیشتر تو آپ نے لے لیے. جیسے البانیہ کا ایک کمیونسٹ رہنما تھا انور ہوجا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پہلی ایتھیسٹ ریاست، ملحد ریاست اس کا قیام کیا ہے اس نے. یہ 1908 سے 1985 کے درمیان یہ زندہ رہا. تو اس نے تو پورا یہ کیا تھا کہ اپنے زمانے میں تمام مذہبی اداروں پر، مساجد پر، گرجا گھروں پر پابندی لگا دی تھی اور ان کے رہنماؤں کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے زمانے میں جو پرچیز ہوتے تھے تقریباً سارے اشرافی اور سارے رہنما کو اس نے قتل کر دیا تھا. فرانسیسی انقلاب کی مثال آپ نے دی. شمالی کوریا میں کم il سنگھ ایک بہت مشہور 1912 سے 1994 تک کا اس کا دور ہے، اس میں بھی اس نے اپنے زمانے کے جو ہے بیشتر مذہبی رہنما کو، سیاسی رہنما کو قتل کر دیا. تو صرف کمیونسٹ جو حکومتیں دنیا کے اندر قائم ہوئی ہیں ان کا آپ جائزہ لیں گے، خود انڈیا کے اندر جو کمیونسٹ انقلاب کے ماننے والے ہیں ان کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے، انڈیا کے اندر جو ماؤوادی تحریک ہے ان کے ذریعے سے جو تشدد ہوا ہے اس تشدد کا آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. انڈیا میں، نیپال میں کتنا سب کچھ جو ہے نا، یہ سارے وہ لوگ تھے جو مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ ملحد کم ہی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے. آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں عوام میں، ہم تو فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تاریخی طور پہ یہ بات غلط ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ ملحد جو ہے وہ کم ہی گناہ کرتا ہے اور کم ہی وہ، یعنی ایسے گناہ کی بات ہم کر رہے ہیں. قتل کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قتل ایک ایسا جرم ہے جس کے تقریباً غلط ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اس لیے ہم قتل کی بات کر رہے ہیں. ورنہ اور دوسرے گناہوں کی فہرست ہم لے کر کے آئیں تو پھر تو معاملہ اور آگے بڑھ جائے گا. بدکاری، زنا، ریپ ہے نا، اگر اس کو کوئی جمع کیا جائے، جیسے آپ دیکھیں کہ مذہبی آدمی بیشتر مذاہب کے اندر شراب پینا منع ہے، اور بیشتر لوگ جو مذہب سے بچتے، مذہب ماننے والے ہیں، وہ شراب سے بچتے ہیں. اور شراب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کرائم کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے.
मुल्हिद शराब पीते हैं, मुल्हिद हो गया, शराब पीने में कोई हर्ज सही की बात बात नहीं है। तो जी बहुत सारे तो जो जराइम शराब पीने की वजह से होते हैं, रेप से लेकर के, चोरी से लेकर के, डाका जनी और हर तरह की जराइम जो शराब पीने की वजह से होते हैं, लॉजिक ये कहती है कि ये काम वो ज्यादा लोग करेंगे जो गैर मजहबी हैं, जो शराब पीते हैं और फिर शराब उनको उन जराइम तक लेकर के जाती है जिसका सबब शराब बनती है। बिल्कुल सही शेख, बारकल्लाह फीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। वाले किसी मजहब के नहीं होते, बेशक होते हैं, और बल्कि इसके उलट गुनाहगारों में मुल्हिद कम ही होंगे, क्योंकि मुल्हिद जानता है कि एक ही जिंदगी आपको मिलती है और गुनाह का कफ्फारा अदा नहीं किया जा सकता। इस्लाम की कमियों के खिलाफ मैं बस इसलिए बोलता ये हूं यहाँ क्योंकि पर ये रोक दे। देखिए शरीयत ये नहीं कहती है, यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो कहते हैं ना शुरू में दावा इसने किया था मैं बहुत पक्का ईमान वाला था, बाद में मैं इल्हाद के रास्ते पर आ गया। बेशतर ऐसे जो लोग मुल्हिद होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि मैं पहले पक्का ईमान वाला था फिर मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इनके इस्लाम छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि ये इस्लाम की जानकारी ही नहीं हासिल करते। जानकारी नहीं इन्होंने होती। सुनी सुनाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं जो उन्होंने सुन ली है और उसकी बुनियाद पर इस्लाम से बदजन हो जाते हैं और इस्लाम छोड़ देते हैं, अगर किसी साजिश का शिकार नहीं हुए हो तो। इस्लाम ये कहाँ कहता है भाई कि हर गुनाह का कफारा अदा किया जा सकता है? ठीक है, इस्लाम जो है उसने तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तौबा के दरवाजे इसलिए खुले हैं क्योंकि अगर तौबा के दरवाजे ना खुले हो तो आदमी मायूस होकर के और जुर्म के रास्ते पर चलने लगेगा। तौबा के रास्ते इसलिए खोले गए हैं ताकि मुजरिम जो है वो तौबा करके तौबा की जिंदगी छोड़ दे। अगर एक आदमी को ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद है, अब तुमको एक गुनाह करने के बाद तो जहन्नम ही जाना है, फिर तो वो गुनाह पर गुनाह करता जाएगा क्योंकि उसके लिए फिक्स हो गया सही कि बात अब है। उसके लिए माफी का रास्ता बंद हो गया। तो तौबा के रास्ते इसलिए नहीं खुले हुए कि आदमी जुर्म करे और तौबा करे, जुर्म करे और तौबा करे। तौबा का दरवाजा इसलिए खोला गया है कि जुर्म करने के बाद तौबा कर ले, दोबारा जुर्म की जिंदगी में ना जाए। इसलिए तौबा के कबूल होने की शर्त ही ये है कि आप इस नियत से जब तौबा करेंगे कि मैं आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा, तभी वो तौबा अल्लाह ताला के कबूल होगी। अगर कोई बंदा इस नियत से जुर्म कर रहा है कि तौबा करके पिछले हिस्ट्री में अपनी डिलीट करा दूं और नए सिरे से जो जुर्म कर सकूं, तो उसकी पिछली हिस्ट्री भी डिलीट नहीं होगी, उसको सारे अमल का जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तौबा के बारे में और कफारे के बारे में। दूसरी बात यह है कि तौबा और कफारा एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कंफर्म नहीं होता कि तौबा से गुनाह माफी हो जाएंगे, सही है। कंफर्म नहीं होता। ये लोग ये समझते हैं कि तौबा करने से, मुसलमान नहीं समझते कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, तब तो इंसान गुनाह करता रहेगा और तौबा करता रहेगा। तौबा भी इबादत की तरह एक इबादत है। जैसे इबादतें हर कबूल नहीं होती हैं, कभी इबादत कबूल होती है, कभी रद्द हो जाएगी अगर वो शर्तों के साथ ना की गई हो, ऐसे तौबा कभी कबूल होगी, कभी रद्द हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि तौबा गिल्ट निकाल देता है इंसान से। तौबा करने वाला ही तौबा ही तो गिल्ट, मतलब गिल्ट तो पैदा ही नज़्म मजहब करता है। हाँ, गम ही तो तौबा है। मजहब ही तो गिल्ट पैदा करता है। हाँ, ये मुल्हिद को क्या गिल्ट होगी भाई? मुल्हिद को किसकी गिल्ट होगी? उसके लिए जब सही गलत का कोई बाकायदा मेयार नहीं है। मजहब ही गिल्ट पैदा करता है। और आप देखेंगे कि गुनाह करने के बाद आप आदद और शुमार देख लें या मजहबी गैर मजहबी इंसान की नफ्सियात पर जो बहुत सारी तहकीक हुई उसको आप देख लें, तो आप देखेंगे कि गिल्ट का जो तस्वुर है वो मजहब ने दिया है। और एक मजहबी आदमी गलत करने के बाद जो गिल्ट महसूस करता है वो मुल्हिद महसूस ही नहीं करता है। तो गिल्ट देता भी मजहब है और उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए तौबा का रास्ता तो देता है, लेकिन तौबा का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान गिल्ट से बिल्कुल बरी हो जाए। तौबा करने के बाद ही बंदा डरा हुआ रहेगा कि पता नहीं कयामत में मेरी पकड़ ना हो जाए। तो ये मजहब को सही तरीके से जानते नहीं, इसलिए मजहब पर एतराज कर रहे हैं। तो जो तौबा के ताल्लुक से शेख सरफराज ने बताया, वो तौबा के अंदर कफारा क्या है? एक एक्स्ट्रा पेनल्टी है। यानी आप अल्लाह से माफी मांग रहे हो, आप तौबा कर रहे हो, आपको गुनाह का पछतावा है, आपको गुनाह के ताल्लुक से गम है। अन्नदम तौबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ही तो तौबा होता है। तो गम होना जरूरी है, बल्कि गिल्ट ना होना नहीं, बल्कि गिल्ट होना मिलता है और साथ में एक एक्स्ट्रा पेनल्टी उस पर लगाई जा रही है, वो है कफारा। हम आगे इसकी तफसील और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंसानियत के खिलाफ है। मैं नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुस्लिम भाई 3 तलाक जैसी इस्लामिक बुराई को करते हैं, लेकिन जितने भी करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और दावा करता है कि यह खुदा का हुक्म है। नाइंसाफ़ी को खुदा का हुक्म बताकर जायज़ ठहराना गलत है। दुनिया में जितनी भी बहनें इसे झेलती हैं, उनकी तकलीफ़ को याद करो। क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन या बेटी को उसका हस्बैंड 3 तलाक देकर हलाला करवाए? कल को आप ही गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें, या आप अगर कोई मोमिना हैं तो क्या पता आपका हस्बैंड ही गुस्से में तलाक दे दे। तो क्या हलाला जैसे गंदे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता है आपके पास? नहीं। तो हम क्यों नहीं आवाज उठाते इस बुराई के खिलाफ? ठीक है, बुराई जो कहा इन्होंने, जो कहा कि ये बुराई है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनकी पूरे बयान से आप ये समझ सकते हो जैसे इस्लाम हलाला सिखाता है, इस्लाम 3 तलाक का सिस्टम सिखाता है। भाई 3 तलाक का क्या सिस्टम है वो तो मालूम करो, क्या सिस्टम है। एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक के बारे में क्या कहा गया है कि आप एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक कह सकते हो। आप खुद देख सकते हो, हदीस है
صحیح بخاری کے اندر, صحیح مسلم کے اندر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانے میں 3 طلاق ایک سٹنگ کے اندر اگر دی جاتی تو انہیں ایک ہی سمجھا جاتا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہ جو لائے تو کوئی ہمیشہ کے لیے قاعدہ نہیں لائے تھے, انہوں نے اپنے حالات میں, اپنے سچویشن میں جو دیکھا, جو مشکل دیکھی, اس کو سالو کرنے کے لیے. خود آپ دیکھو گے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے نا, یہ اسلام کے نام میں کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ اس طرح سے اپنے آرگیومنٹ کو پٹ اپ کرتے کہ مسلمانوں کے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں, مسلمانوں کا میں سے کئی مسلمانوں کا یہ کہنا ہے, یہ مسلمانوں میں سے بعض کہہ رہے ہیں, لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے تو آپ کو سورس بتانا پڑے گا. میں آپ کو سورس بتا رہا ہوں, ابو داؤد کی حدیث دیکھ سکتے ہیں. رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک سٹنگ کے اندر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 نہیں, وہ 1 ہے, وہ 3 نہیں 1 ہے, یعنی ایک سٹنگ کے اندر 3 طلاق, 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی. اسلام کی بات کرو گے تو اسلام یہ سکھاتا ہے, اور یہ چیز آپ کو ہر زمانے اور دور میں. اجماع کی بات کرتے ہیں تو اجماع اتفاق ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے وہ فیصلے سے پہلے اجماع ہو چکا ہے, اور ہر صدی کے اندر آپ کو ملیں گے. تو یہ جو صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سسٹم کیا ہے. بھائی سسٹم کیا ہوتا ہے, اگر آپ شارٹ میں دیکھو گے نا تو الٹا آپ کہوں گے کہ یہ سسٹم تو رحمت ہے. اور کمپیریزن کرو, آپ دوسرے جو سسٹم چل رہے ہیں آپ اس سے کمپیریزن کرو. آپ بتاؤ کہ جیسے مثال کے طور پر شوہر بیوی ہے, اور شوہر کو اگر بیوی کو طلاق دینا ہے, وہ پہلے طلاق پروناؤنس کرے گا, اور ساتھ میں رہیں گے, وہ ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہیں گے, اور ہسبینڈ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ عدت کے 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے. اور وہ بیوی کو بھی کہا گیا تم خود چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہسبینڈ کو بھی کہا گیا کہ تم باہر نہیں نکال سکتے, دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گے. اب اس کے اندر اگر وہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر لے تو ایک کاؤنٹنگ ہو گئی. کیوں کاؤنٹنگ میں لمٹ کیوں ہے؟ میکسیمم لائف میں 3 بار کہہ سکتا ہے. اگر یہ لمٹ نہیں ہوتی نا تو عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا کہ روز شوہر طلاق کہتا, روز شاید واپس لے لیتا, کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوتی. تو یہاں پہ رجوع کا سسٹم ہے, لیکن لمٹ ہے اس کے اندر کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو, میکسیمم لائف ٹائم میں 3 بار کہہ سکتے ہو. اور آپ یہ دیکھو گے کہ اگر کسی نے رجوع نہیں کیا, ڈیورس کمپلیٹ ہو گیا, ایک طلاق سے بھی ڈیورس کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ ان کی پوری باتوں میں سمجھ لو, آپ کو کہیں یہ صحیح بیوٹیفل سسٹم نہیں دکھائی دے رہا ہے جو اوریجنل سسٹم ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کو اپنی پچھلی بیوی کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے اس سے پھر سے شادی کرنا ہے تو انہیں مت روکو, تو شادی کرنے سے بھی نہیں روکا گیا ہے. اور یہ جو حلالہ والی بات کہہ رہا ہے, تو یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ حلالہ اسلام کے اندر منع ہے؟ کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ دیکھو حدیث آپ کے سامنے ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے 2071, جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے, دونوں پر لعنت کی. ٹیمپرری میرج جو اسلام کے اندر حرام ہے وہ بھی بات یہاں پہ آتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے ورڈز ہے کہ اگر کوئی مجھے پتا چلے جس نے حلالہ کیا ہے, جس کے لیے حلالہ کیا گیا, تو میں دونوں کو سنسار کرنے کی سزا دوں گا, جو پنشمنٹ ایک دم سیویئر پنشمنٹ ہے. یعنی یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں صاحب کہ بھئی اسلام تو یہ سکھاتا ہے, تو حلالہ کے خلاف جو اوریجنل آپ اسلام کی بات کرو تو اسلام کی بات کرو, یا تو کہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یا تو کہو کہ بعض مسلمانوں میں ایسی چیز ہے, تو ہم کہیں گے وہ بعض مسلمان جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز کے تعلق سے جو بات ہے کہ بھئی حلالہ والا سسٹم سکھاتا ہے, تو یہ بات کیوں نہیں ملتی؟ اور ان کے پاس کیا سسٹم ہے؟ چلو اگر آپ کے پاس جو بیوٹیفل اسلام کا سسٹم ہے کہ میاں بیوی کا اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو شوہر فوراً طلاق نہیں کہہ سکتا. بھائی سورہ طلاق تو ہے نا قرآن کے اندر, سورہ نمبر 65, اس کی پہلی آیت پڑھ لو, کبھی بھی طلاق نہیں دے سکتے. طلاق کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک عدت ہوتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, وہی ٹائم پہ طلاق کہہ سکتے ہیں. اور وہ چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آبجیکشن اٹھایا ہے تو جواب بتا دوں کہ یہاں پر جو شوہر بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں اور ریلیشنز ہو رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے, تو ہسبینڈ اس پیریڈ کے اندر طلاق نہیں دے سکتا, اس کو ویٹ کرنا پڑے گا, مینسز آئیں گے, مینسز جائے گا, اس کے بعد جا کے وہ طلاق کہے. اگر غصے میں تھا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, مینسز کے اندر نہیں کہہ سکتا, نفاس آفٹر ڈیلیوری کی بلیڈنگ میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ سسٹم ہے پورا. اب کمپیریزن میں اگر آپ کورٹ ڈیورس دیکھو گے تو کورٹ ڈیورس سے اگر ڈیورس ریٹ کم ہوتا تو آپ کو ویسٹرن کنٹریز جہاں پر کورٹ ڈیورس سسٹم چلتا ہے وہاں پہ سب سے کم ڈیورس ریٹ ملتا, لیکن ویسا تو نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑے بڑے 70%, یہاں تک کہ امریکہ سب سے نیچے ہے, 53% میرجز میں ڈیورس ہو جاتا ہے. اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کتنا بڑا سٹریس ہوتا ہے کہ آپ خود دیکھو گے اتنے سارے کیسز, تو پہلے سے کروڑوں کیسز پینڈنگ ہیں. آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہو کہ کروڑوں کیسز پینڈنگ ہیں, اس کے اندر طلاق کے کیسز بھی لاؤ, ڈیورس کے کیسز بھی لاؤ, اور آپ کیسز دیکھ سکتے ہو جیسے مثال کے طور پر کہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے جب معاملہ, کتنا کمپلیکیٹڈ, کتنا لمبا. ایسی بھی مثالیں جہاں 15 سال لگ رہے ہیں ڈیورس کے لیے. اسی وجہ سے سینسس کے اندر ایک چیز ہے جو میرڈ, ایک چیز ہے ڈیورسڈ, اور ایک درمیان کی کیٹیگری ہوتی ہے سیپریٹڈ, یعنی کہ نہ شادی میں ہے نہ ڈیورس ہو گیا, درمیان میں ہی اس طرح سے بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے پرابلم ہوتا ہے. کورٹ ڈیورس سسٹم کے اندر جو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی برائی پبلک میں کرتے ہیں, جھوٹے کیسز فائل کرتے ہیں, ہاں, جو فالس کلیمز کرتے ہیں,
اور کس طرح سے باقی سارے لوگ فیملی ممبرز کو بھی کورٹ میں لا کے ہیرس کیا جاتا ہے. اور ذرا بتاؤ جب شادی جج کی پرمیشن سے ہوئی تھی کیا؟ شادی کے لیے کیا جج کی پرمیشن لیے تھے کہ جج صاحب کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ شادی تو خود کی پرمیشن سے ہوئی, تو سیپریشن خود کی پرمیشن سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے, فائنل ریزلٹ یہ نکلتا ہے میرج ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اور کیا چیز ایزی ہوتی ہے؟ اڈلٹری ایزی ہوتی ہے. آپ دیکھو گے برتھ آؤٹ سائڈ میرج کا سسٹم, اڈلٹری کا سسٹم بہت کامن ہو گیا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کے ہر 4 میں سے ایک بچہ آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے. اور یہ بتاؤ جو لیو ان ریلیشن شپس ہے اس کے اندر تو یہ رول نہیں اپلائی ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر تو آسانی سے ملنا, آسانی سے الگ ہونا ہے, لیکن میرجز کے اندر طلاق کا سسٹم ایزی نہیں رکھا جاتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. بہت ہائی کاسٹ ہوتا ہے ڈیورس کا, فرسٹریشن ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ریکنسلیشن کے چانسز آگے آ کے خراب ہو جاتے ہیں. ایسے سسٹم کے اندر, کورٹ والے سسٹم میں جہاں پہ ایک دوسرے کی عزت نیلام کیے ہوتے ہیں باہر جا کر, تو ایسی چیز کے اندر ریکنسلیشن کے چانسز خراب ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہے جو اس سسٹم کے اندر ہے. تو کمپیریزن کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کا سسٹم جس کو یہ بہت برا بتا رہے ہیں, آپ دیکھو گے اسلام کا سسٹم جو قرآن حدیث میں ہے وہ ایک بہترین سسٹم ہے جسے یہ بہت برا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ایک بات میں بھی یہ کہنا چاہوں گا زید بھائی کہ بھائی حلالہ تو اسلام کے خلاف ایک چیز ہے, 3 طلاق اسلام کے خلاف ایک چیز ہے. اگر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ اسلام کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. شریعت نے 3 طلاق دینے سے منع کیا. 3 طلاق بدعت ہے, گناہ ہے, اس پر تو اتفاق ہے حنفیوں کا بھی, اہل حدیثوں کا بھی. حلالہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, اس آدمی پر لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا گیا. ایک مذہبی آدمی اگر مذہب کے خلاف جا کر کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ مذہب کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی آدمی کا, اس مسلمان کا اسلام کے خلاف جا کر کے کوئی کام کرنے کے لیے اسلام ذمہ دار ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ ایک ملحد اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو جرم ہے تو اس کی ذمہ داری الحاد پر ڈال دی جائے. جیسا کہ ابھی ہم نے اتنے بڑے لسٹ بتائی کمیونسٹ رہنماؤں کی جنہوں نے اپنے زمانے میں اتنے سارے لوگوں کے قتل کیے. اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کے قتل کا وجہ الحاد ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملحد تھا تو اس کے نظریے کی وجہ سے اس نے قتل کیا. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ صحیح بھی ہے, تو پھر تو آپ کو بدرجہ اولا یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھئی اگر ملحد کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا الحاد اس کے لیے قصوروار ہے. ایک ملحد اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے الحاد قصوروار ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے آپ؟ بھائی حلالے کے خلاف, 3 طلاق کے خلاف سب سے زیادہ آواز مسلمان ہی اٹھاتے ہیں. خود ہم لوگوں نے آئی+ میں 3 طلاق اور حلالہ کے خلاف پروگرام کیے ہیں, آپ کو مل جائیں گی, کتابیں لکھی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ بات بھی جھوٹی ہے. اچھا تیسری بات تھوڑا سا اور ڈیپ میں جا کر کے آپ سوچیں کہ بھئی یہ طلاق, نکاح, یہ سب تو مذہب کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے نا. ملحد کے پاس کیا ہے؟ ملحد کے پاس ٹھیک ہے, ملحد جو ہے ایتھسٹ, ناستک, وہ شادی کرتے ہیں, پر یہ جو نکاح کا تصور ان کی زندگی میں آیا ہے یہ تو انہوں نے چرایا ہے مذہب سے. آپ کے پاس آپ کے پاس کہاں ہے میرج کا یا مذہب کا کانسیپٹ؟ یہ تو آپ نے مذہبی لوگوں سے لیا ہے. میرج کا کانسیپٹ اور ایک انسان ایک زندگی میں ایک لیگل رشتے کے اندر رہے, یہ کانسیپٹ تو مذہب کا دیا ہوا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرے یا آپ کے ساتھ کوئی 3 طلاق دے, میں کہتا ہوں کہ آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کی لڑکی کسی کی نکاح میں نہ رہے, جب مرضی جس کے ساتھ تعلق بنائے. الحاد تو یہی کہتا ہے. میرج تو یہ مذہب والوں کا کانسیپٹ ہے, مذہب والوں نے یہ تصور اور کانسیپٹ دیا ہے. تو الحاد کے حساب سے تو آزادی ہونی چاہیے نا. مرد بھی آزاد ہے جس سے چاہے تعلق بنائے, عورتیں بھی آزاد ہے جس سے چاہے تعلق بنائے. کوئی کسی کے ساتھ کسی باؤنڈنگ میں نہیں, کوئی حق بھی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. تو ملحد کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کے پاس تو ایک نظام ہے, نکاح کا بھی ایک نظام ہے, طلاق کا بھی ایک نظام ہے. ملحد کے پاس نہ شادی کا, نکاح کا کوئی نظام ہے, نہ ہی طلاق کا کوئی نظام ہے. تو تم کچھ لاؤ نا اس سے اچھا, کہ تمہارے پاس اس سے اچھا ہے, پھر تم اس کے اوپر تنقید کرو. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم خالی تھال ہو کر کے جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہو, تو اس طرح کے اعتراضات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے آرگیومنٹس خود انہی کے خلاف جا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اینالائز کر رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ ان کے سارے آرگیومنٹس ان کے خود کے خلاف ہے. ہاں, ان کے ایتھیسٹک نو گاڈ کنسپٹ کے ہی خلاف ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام غلام عورتیں بنا کر ان کا ریپ کرنے کو جائز ٹھہراتا ہے. حالانکہ آپ کی نظر میں یہ غلط ہوگا, لیکن کیول تب تک جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. حالانکہ آپ کسی مفتی یا مولانا سے یہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پرزنرز آف وار کا ٹریٹمنٹ ہے. انہیں وہی کھلایا یا پہنایا جاتا تھا جو کہ مسلم لڑاکے خود کھاتے اور پہنتے تھے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو غلام بنانا پھر بھی جائز ہوگا؟
میری بہت ویڈیو میں میں نے مفتی مولاناؤں کے دعوے ڈبنک کیے ہیں اور اسلامک سلیوری کو ٹھیک سے ایکسپلین بھی کیا ہے، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہی ایک سوال آ کر اٹھ جاتا ہے کہ اسلام کی سلیوری اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ماں یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ بھلے ہی وہ کھانے کو اچھے سے اچھا کھانا اور پہننے کو اچھے سے اچھے کپڑے دے، مگر حیثیت غلام والی، جس کے ساتھ کبھی بھی ریپ کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی بازار میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے دیکھیے زید بھائی، یہ جو اس نے بات کہی نا، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ بار بار اسلام کی غلامی کیوں بول رہا ہے؟ یہ اس کے بولنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ واحد اسلام ایک ایسے مذہب ہے جو آیا اور لوگ آزاد رہتے تھے اور اسلام نے غلام بنانے کی تاکید لوگوں پر دی۔ مطلب آپ صرف جا کر کے تھوڑی سی تحقیق کریں اور معلوم کریں، اسلام سے پہلے کی بات تو جانے دیں، آپ صرف اتنا معلوم کریں، کچھ نہیں ہوتا تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، آپ کسی اے آئی ٹول سے پوچھ لیں کہ کیا 20ویں صدی سے پہلے کوئی ایسا معاشرہ پایا جاتا تھا جہاں پہ سرے سے غلاموں کا کوئی تصور نہ ہو؟ آپ کو جواب یہی ملے گا کہ کوئی ایسی تہذیب نہیں پائی جاتی تھی جس میں غلامی کا تصور ہی نہ ہو۔ یہ جو موجودہ دور میں غلامی کے بارے میں تصور آیا ہے کہ انسانوں کو غلام نہیں بنانا چاہیے، یہ بالکل جدید تصور ہے۔ اس سے پہلے تقریباً میسوپوٹیمیا، مصر، یونان، روم، ہندوستان، چین، اسلامی خلافت میں بھی، افریقہ میں، امریکہ میں، تقریباً ہر تہذیب میں، یورپ میں، امریکہ میں غلام بنانے کا رواج تھا۔ تو اسلام نے آ کر کے غلام بنانا، یہ بار بار کہنا اسلام نے غلام، اسلام کی غلامی، اسلام کی غلامی، بھائی اسلام کی نہیں، آپ جس انسانیت کی بات کرتے ہیں تو اس دور کے انسان پورے کے پورے اس غلامی کے رواج پر متفق تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ اسلام کی غلامی، یہ جو ایک تنقید ہے نا وہ غلط ہے۔ اسلام نے غلام بنانا لوگوں کو نہیں سکھایا، بلکہ اسلام نے تو غلام بنانے کی بہت سارے راستوں پر پابندی لگا دی اور غلام کو آزاد کرنے کے بہت سارے راستے کھول دیے، انشاءاللہ تعالیٰ زید بھائی آگے بتائیں گے۔ تو یہ جو بار بار غلامی کو اسلام سے جوڑ کر کے یہ جو تصور دیا جا رہا ہے کہ صرف اسلامی ہے غلامی کی اجازت دیتا ہے، باقی سارے مذہب اور سب تہذیبیں اس سے پاک صاف تھے، یہ ایک سفید جھوٹ ہے جو یہ بندہ بول کر کے لوگوں کا ذہن مسموم کرنا چاہتا ہے۔ جی زید بھائی۔ جی، اگر آپ یہ دیکھو گے کہ جو غلامی کی بات یہ کر رہا ہے، اسلامی غلامی، شیخ نے واضح کر دیا یہ غلامی چلتی آئی تھی، الٹا اسلام نے تو اس پہ پابندی لگائی۔ یہ لوگ اس حدیث کو نہیں بتائیں گے جو آپ کی سکرین پر ہے، صحیح بخاری 2270۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں، انا خصمہم یوم القیامہ، ان کے خلاف میں خود ہوں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کے خود خلاف ہے۔ اور کون ہے ان میں سے؟ رجل باء حرن فاکل ثمنہ، ایسا شخص جو ایک آزاد شخص کو بیچے اور اس کی قیمت کھائے۔ تو یہ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی جو غلامی چل رہی تھی پہلے سے، وہ غلامی کے اندر جو آزاد لوگوں کو پکڑ کر کے غلام بنایا جاتا تھا، اسلام نے بین کیا۔ اسلام کے نا جرم ہے، اسلام کے نا پنشبل آفینس ہے۔ یہ جو ڈیٹ سلیوری چلتی تھی، ڈیٹ سلیوری کہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہے ہو تو غلام بن جاؤ یا اپنے بچے کو غلام بنا دو، اسلام نے اسے بین کیا۔ جو غلامی میں بیچ دیا جاتا تھا غریبی کی وجہ سے، تو یہ چیز اسلام میں بینڈ ہے، یہ چیز یہ لوگ نہیں بتائیں گے۔ کئی بار دوسرے کلچرز میں آپ دیکھیں گے کوئی جرم کی سزا کے طور پہ غلام بنا دیا جاتا تھا، اسلام کے اندر یہ چیز بینڈ ہے۔ اب کیا دو چیز بچتی ہے حقیقت میں؟ پرزنر آف وار کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ایک میوچل معاملہ ہوتا تھا، پرزنر آف وار کا معاملہ میوچل معاملہ ہوتا تھا، میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، تو وہ چیز کنٹینیوڈ ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ جو پہلے سے غلام تھے ان کے تعلق سے کیا سسٹم ہے کہ ان کو آزاد کرو۔ قرآن کی آیت پڑھی آپ، یہ لوگ نہیں بتائیں گے۔ سورہ بلد سورہ 90 آیت نمبر 13، فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ اسلام نے غلام کو آزاد کرنا سکھایا، اور کئی سارے طریقے آزاد کرنے کے آپ دیکھ رہے ہو، یہ سارے طریقے ہیں، میری بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، سوالوں کے جواب، کاؤنٹر آرگیومنٹس کے جواب بھی ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ساری چیزیں ایکسپلینڈ ہے۔ اور اس کا نیٹ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اندر آنے کے طریقے رکے ہوئے اور باہر نکلنے کے بہت سارے طریقے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکٹ کے اندر بہت سارے ہول بنا دیے گئے، بہت تیزی سے پانی باہر نکل رہا ہے۔ تو جو پہلے سے غلام تھے ان کو آزاد کرنے کے بہت سارے طریقے، جیسے کوئی جرم کر رہا ہے تو جرم کی سزا کے طور پہ، نیکی کے طور پر، مس ٹریٹمنٹ کر دیا انہوں نے تو پھر سزا کے طور پر اس کو غلام کو آزاد کر دیا جائے، ایسے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور جو یہ مین سوال ہے کہ بھئی پرزنر آف وار کو کیوں چھوڑ دیا، تو یہ تو میوچل معاملہ ہوتا ہے، یہ میوچل معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر ون سائڈ سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ حدیث دیکھیے ابو داؤد کے اندر، جس کے اندر جو مکہ کے مشرکوں نے آ کر کے ڈائریکٹ چیلنج کیا تھا مدینہ والوں کو، انصار کو،
اور وہاں کے رہنے والوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم لوگ آ کر کے تمہارے خلاف لڑیں گے, تمہیں ہرائیں گے, وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو ہم لوگ لے کر جائیں گے, غلام بنائیں گے, باندیاں بنائیں گے. تو یہ سسٹم تھا وہاں کا. اب ایک سائڈ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس بات کو یاد سمجھنا ہے کہ اسلام کے اندر جو پریفرڈ چیز کیا کہی گئی ہے, فک رقبہ, غلام کو آزاد کرنا. کہیں بھی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے, حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ کو غلام بنانا ہی پڑے گا. مطلب سسٹم کے اندر بہت سارے پاسبلٹیز ہے, بہت سارے امکانات ہیں. ہو سکتا ہے کسی جنگ کے اندر رولر کہے گا کہ ہم نے معاف کر دیا, ہو سکتا ہے قید کرے گا, ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ریکمپنسیشن لیا جائے گا, ہو سکتا ہے وہاں سے اپنے قیدیوں کی آزادی طلب کی جائے گی, اور ایسے بہت ساری پاسبلٹی. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تمہیں غلام بنانا ہی پڑے گا, بلکہ اگر آپ دیکھو گے کہ اسلام نے یہ بھی سکھایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرو. اب آج جب انٹرنیشنل طور پہ ٹریٹیز ہے جس کے اندر ساری کنٹریز نے اگری کیا ہے, جنیوا کنونشن کے اندر جو پروٹوکول 1926 کے اندر جو امینڈ ہوا, اس کے بعد میں جب اگری کیا 1953 کے اندر جو امینڈ ہوا, تو اس کے اندر جب ساری کنٹریز نے اگری کیا ہے کہ ہم یہ بات کو مانتے ہیں کہ ہم لوگ پرزنر آف وار نہیں بنائیں گے, تو پھر اسلام نے عہد کو پورا کرنا بھی سکھایا ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے. اور اس کے اندر یہ دیکھو گے کہ جو پہلے کا سسٹم, اس کے اندر یہ لوگ جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اسلام جا کر کے جیسے عام عورتوں کو پکڑ کر کے باندی بناتا تھا, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھو گے جنگ کے اندر عورتیں بھی آیا کرتی تھی, جیسے احد کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہو کہ عورتیں بھی وہاں پر لڑنے والوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتی تھی, ان کو ابھارنے کے لیے آتی تھی. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ تبری کی مثال سے آپ دیکھو گے عوف بن مالک نے جب حوازن کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے وہ نکلے, تو اپنی وہاں پہ عورتوں کو, یعنی وہ لوگ اپنی جو فائٹرز ہیں ان کی بیویاں بچے سب کو لے کر نکلے تھے تاکہ وہ فائٹرز اور بہادری سے جنگ میں لڑیں. اور ایک اور کنسپٹ ہے جسے ٹوٹل وار کہتے ہیں. ٹوٹل وار کا کنسپٹ کیا ہے, جس کے اندر ایک پورا کے پورا قبیلہ جو ہوتا ہے نا, اس کا ہر ایک فرد واریر ہوتا ہے, وہ پورا کے پورا قبیلہ لڑ رہا ہے. تو یہ ٹوٹل وار کا کنسپٹ بھی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, جس میں ہر کوئی پسند ہے جو لڑنے آئی ہے. مطلب کہ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ جو خاتون ہے جو جسے پکڑا گیا, وہ کہاں پکڑا گیا, وہ جنگ کے اندر پکڑا گیا. اور جنگ کے اندر جب پکڑا گیا تو وہ خاتون جب وہ آئی تو آنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جنگ کے اندر اگر پکڑی گئی تو پھر کیا معاملہ ہوگا. جنگ ہے, یہ جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے, مارتے ہیں مرتے ہیں لوگ, تو وہاں پر اسے پکڑا اگر گیا تو وہ سسٹم جو اس زمانے میں تھا اس کے تحت دونوں سائڈز کے اندر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ غلام بناتے, اور جب اس کے لیڈرز فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو آزادی کے اتنے سارے راستے بتائے, اس میں سے ایک راستہ مکاتبہ کا بھی سسٹم ہے. مکاتبہ کے اندر خود غلام کہے گا اپنے مالک سے, میں اپنی آزادی خریدنا چاہتا ہوں, کانٹریکٹ پلیز بنائیے. اور جو غلام یہ مانگتا ہے تو اسلام کے اندر یہ لازم ہے, فکاتبوہم, ان کو لکھ کر کانٹریکٹ بنا کر دو. اب وہ جب عورت نہیں مانگ رہی ہے مکاتبہ کا کانٹریکٹ, مطلب وہ اس میں کنٹینیو ہونے اگری ہو رہی ہے. اور اس میں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ باندی بن گئی تو اس کے اندر ہو سکتا ہے خادمہ ہو, سرونٹ ہوگی, ہو سکتا ہے وہ شخص شادی کر کے بیوی بنائے گا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو ڈبل انعام ملے گا. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی باندی کو آزاد کرے, اسے اچھا ادب سکھائے, اس سے شادی کرے, اسے ڈبل انعام ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے ہر فوجی سے کہا تو نہیں جا سکتا, فورس تو نہیں کیا سکتا تمہیں شادی کرنا پڑے گا. جو شادی کرے گا اس کو ڈبل انعام کہا گیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہو سکتا ہے وہ شادی کرے گا, ہو سکتا ہے کوئی اور غلام اس سے شادی کرے, کیونکہ یہ بھی بات ہے جس طرح سے باندی ہے تو غلام بھی تو ہوتے ہیں, اور وہ غلام شادی کریں گے تو کس سے کرتے تھے, باندی سے کرتے تھے. تو کوئی غلام اگر شادی کرے تو اس کے مالک کے لیے جائز نہیں ہے, وہ مالک کی اجازت سے شادی کرے گا. سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 25 میں بات ذکر ہے. اب چوتھا آپشن جو ہے ملک یمین, جو رائٹ ہینڈز پوزیس, وہ بھی پاسبل ہے, لیکن اس کے اندر بھی رہنمائی ہے, گائیڈ لائنز ہے کہ اس کا ایک حیض گزر جائے. کیوں؟ کیونکہ جو بچے اس کے ذریعے ہوں گے وہ لیگل بچے ہوتے ہیں, جو لیگل بچے ہوتے ہیں, اور ارینجمنٹ آف پرائیویسی کے ساتھ میں. تو جو یہ مین الزام ہے نا کہ یہ رائٹ ہینڈز پوزیس کے ساتھ میں ریلیشنز کرنا یہ ریپ ہے, چلو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں. پر ریپ کے اندر بروٹل فورس ہوتی ہے, ریپ کے اندر مار کر کے فورس کر کے کچھ کیا جاتا ہے. اور یہاں پر جو باندی ہوتی ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من لطم مملوکہ او ضربہ, جو اپنے غلام کو مارے گا یا تھپڑ مارے گا, فکفارتہ ان یعتقہ, تو اس کا کفارہ یہ ہے اسے آزاد کرنا. اب دیکھیے آپ اس حدیث کو, کیا یہ پابندی ہے کہ نہیں ہے, ریپ کے ساتھ میں فٹ ہو رہا ہے. وہ باندی ہے اس کی, اگر وہ اس کو مارے گا, اس طرح سے معاملہ کرے گا, تو پھر کیا ہوگا, فزیکل ابیوز اگر وہاں پر آ گیا تو پھر اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ اسے آزاد کرنا ہوگا. تو یہ ٹکرا رہی ہے یہ چیز ریپ سے. ریپ کے اندر بروٹل فورس ہوتی ہے, یہاں پہ مارنا ہی الاؤڈ نہیں ہے, آپ خود حدیث دیکھ سکتے ہیں. ریپ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں لیگل نہیں ہوتے, لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتے. یہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں, ان کے فل مینٹیننس رائٹس ہے.
یعنی آپ کے خود کے بچے جو ہو بیوی کے ذریعے اور باندی کے ذریعے دونوں بچے ایکول ہے, وہ بھائی بہن ہے, ان کے وراثت کا سیم رائٹ ہے, ان کا مینٹیننس کا سیم رائٹ ہے. ریپ کے اندر کئی سارے لوگ ہو سکتے ہیں, باندی کے اندر وہ ایک ہی پسند کی باندی ہے, وہ لائف ٹائم اس کے ساتھ رہ سکتی ہے, اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. ریلیشن شپ کے اندر ایسا نہیں کہ تھوڑے دن کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے, وہ لائف ٹائم کے لیے ہو سکتی ہے. اور ریپ کے اندر کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ کھانا پانی کپڑا مکان شیلٹر کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو تم خود کھاتے ہو نا, جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں, جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں, جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. تو آپ یہ دیکھو گے کہ کئی ساری پابندیاں ہیں, جیسے اس کے اندر باندی کے اندر دو بہنوں کو ایک ساتھ میں باندی نہیں بنا سکتے, ان کی ایموشنز کا خیال رکھا گیا ہے. ریپ کے اندر ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہے کیا؟ تو ایسے بہت 50 چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ان کا کہنا ہے ریپ ہے, یہ بالکل ایک زیادتی ہے, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اور جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو خود پہنتے وہ پہناؤ, ارے بھائی بات سمجھنا کیا ہے کہ آزاد کرنا ابھارا گیا ہے. اب پانی جیسے وہ مٹکے میں سے آہستہ آہستہ خالی ہو رہا ہے, بہت سارے طریقے خالی ہونے کے, لیکن جب تک خالی نہیں ہوتا, جب تک کوئی غلام ہے اس سسٹم کے اندر, تو اس کو کیسے کیا جائے؟ تو یہ ایک اچھی چیز ہے بری چیز ہے. جو فک رقبہ پہ عمل کریں گے تو تب تک کے لیے وہ تمہارے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اخوانکم تمہارے بھائی ہیں, خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے, جیسے مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ میں سگریٹ جب بین کیے تو انہوں نے کیا سسٹم لیا, انہوں نے کہا کہ فیوچر جنریشنز کے لیے سگریٹ بین ہو جاتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ جو بھی 2008 کے بعد میں بورن ہوا تو وہ سگریٹ نہیں پی سکتا. تو اس طرح سے وہ ہر سال جو ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھو گے ہر سال ایک سال کی عمر بڑھتی جاتی تھی, اس طرح سے انہوں نے سسٹم لائے تھے. ایک گریجول طریقے سے سگریٹ بین انہوں نے لائے. ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈرگ ڈی ایڈکشن, جو ڈرگ ایڈکشن کے لیے جو میڈیسنز دی جاتی ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ میڈیسنز جو ہے یہ کیا ہے, خود ایک ٹائپ کے ڈرگز ہے, خود ایک ٹائپ کے ڈرگز ہے, لیکن ٹائم بینگ دیے جاتے ہیں تاکہ ڈی ایڈکٹ ہو جائے, اس طرح سے وہ ڈرگ کا ایڈکشن چھوٹ جائے. تو ایک ٹائم بینگ ہوتا ہے. اب یہاں پہ غلام ہے, ٹائم بینگ غلام ہے, آزادی کا راستہ ہے, اسلام نے بتایا کیا پریفرڈ ہے, لیکن جب تک آزادی نہیں آتی تب تک وہ کس حال میں رہے گا؟ ارے بھائی امریکہ کی سلیوری دیکھیے, جس طرح سے جانور سے بدتر ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا, کھانے نہیں دیا جاتا تھا, مار پیٹ کر کے کام کرایا جاتا تھا, بیماری ان میں کامن تھی, مجبور وہ لوگ پریشان زندگی گزارتے تھے. اسلام نے 1400 سال پہلے, اور یہ سب جو امریکہ کی مثال دے رہا ہوں اس سے 1200 سال پہلے اسلام نے یہ جو سسٹم دیا آزادی کا اور غلاموں کو یہ طریقہ دیا, یہ خود ایک امیزنگ بات ہے. یعنی خود آپ دیکھو گے جو چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ خود ایک قابل تعریف چیز ہے, وہ بھی 1400 سال پہلے کی انسانی تاریخ کے اندر. اور آج بھی آپ دیکھو گے ایسا نہیں کہ سلیوری آج ٹوٹلی بین ہو گئی, آج بھی کئی فارمز میں سلیوری چلتی ہے, جیسے کہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جو زمانے میں امریکہ میں بین ہوئی اس کے پیچھے بھی ان کی بہت بڑی مصلحت اور بہت بڑی ریزنز تھی. اور جو بیچنے کے بارے میں آبجیکشن اٹھا رہے, ارے بھائی آپ دیکھو کہ کوئی شخص کھلا نہیں پا رہا ہے, اسے کہا گیا جو خود کھاتے ہو نا وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو نا ویسے کپڑے پہناؤ. اب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں, مرنے کے لیے چھوڑ دے؟ تو نہیں بھائی, تو تم اپنے غلام کو یا باندی کو بیچ دو, کوئی اور اس کو سنبھالے گا جو ذمہ داری سنبھال سکتا ہے. اب تمہارا ریلیشن وہاں پہ ختم ہو گیا. یہاں پہ بیوی کے ساتھ طلاق کے ساتھ ریلیشن ختم ہوتا ہے, باندی میں جب کوئی اور اس کا اونر ہو گیا, اب یہاں پہ ذمہ داری اس کی ختم ہو گئی, یہاں پہ اس کے ساتھ میں ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اب سمجھنا کیا ہے, یہ سلیو مارکیٹس کے ذریعے ہزاروں سلیوز کو اپنی آزادی ملی. جو چیز کو وہ منع کر رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, بلکہ اس سسٹم کے ذریعے تو غلام آزاد ہو رہے تھے. دیکھو بات کیسی ہے, آپ یا تو بول دو کہ سارے کے سارے غلام آزاد, تو جس نے پیسہ خرچ کر کے غلام خریدا کہ میرے پاس غلام کام کرے گا, سڈنلی ایک دن سب آزاد ہو, یہ تو ڈی مانیٹائزیشن جیسی بات ہو گئی کہ پوری پوری نوٹ جس کاغذ کے ٹکڑے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن کیا اسے اچھا سمجھا جاتا ہے؟ تو ایک طریقہ ہے جس سے اکنامک امپیکٹ بھی نہیں آیا, سوسائٹی پوری طرح سے ڈپریشن میں چلی نہیں گئی, اور یہ جو آزاد ہوئے آہستہ آہستہ, یہ خود قابل ہو کر کے کل کے لیڈرز بنے, کل کے گائیڈز بنے, کمیونٹی کے لیڈرز بنے. بلکہ جس چیز کو برا کہہ رہے ہیں, اگر آپ اوپن مائنڈ سے اینالائز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سسٹم کے اندر الٹا بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت سارے فائدے تھے, وہ بھی اپنے زمانے سے بہت پہلے. اچھا, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کی اچھائی اور برائی اس کی پرورش اور تربیت سے طے ہوتی ہے, سوسائٹی طے کرتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو بھائی جس دور پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس دور میں اسلام میں غلامی کا رواج پایا جا رہا تھا, اس دور کی سوسائٹی کیا اس کو برا سمجھتی تھی؟ اگر سوسائٹی ہی یہ طے کرے گی تو بھائی اس دور کا موازنہ اور اس کا کمپیریزن آج کے دور سے نہیں ہوگا, اس دور کا کمپیریزن اس زمانے کی سوسائٹی سے ہوگا. اس زمانے میں اسلام میں جو غلاموں کا رواج تھا اور دوسری سوسائٹی میں جو غلاموں کا رواج تھا, ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ غلاموں کے لیے کیا کیا حقوق طے کر رہا ہے, ان کی آزادی کے لیے کیا کیا راستے کھولے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی طے کرے گی نا اچھا برا کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی, اس وقت کیا سوسائٹی میں کوئی ایک مثال آپ لا سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں غلامی کو برا سمجھا جاتا تھا؟ پہلے تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی اچھائی برائی طے کرے گی, تو وہاں تو سوسائٹی میں
غلام بنانا, لونڈی رکھنا یہ برا تھا ہی نہیں. تقریباً ہر سوسائٹی کے اندر غلام بنانے کا اور لونڈی رکھنے کا رواج تھا, پہلے سے موجود تھا. ایک طرح سے انڈرسٹوڈ تھا کہ جنگ ہوگی تو جس طرف سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے ان کو غلام بنایا جائے گا, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے گا. تو یہ سوسائٹی والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کی کسی معاملے کو آپ آج کے دور کے انسان سے آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ دور میں جو ہوا وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو تم اس کو اچھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. اگر اس سوسائٹی میں آپ اس دور کے کسی بھی سوسائٹی میں پوچھتے تو وہ یہی کہتا کہ ٹھیک ہے, جنگ ہوتی اسی حساب سے تھی کہ بھائی اگر مسلمان قید ہوں گے تو ان کو غلام بنا لیا جائے گا, ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے گا, اور بنایا بھی گیا. جب تاتاریوں نے حملہ کیا, ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ہی صرف غلام لونڈیاں بنا رہے تھے. جب تاتاریوں نے اسلامی حکومت پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو غلام بنایا, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا. بعد میں انہی عورتوں کی تربیت کی وجہ سے تو وہ پورا تاتاری جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے, کیونکہ ان کی عورتوں کو ہی لونڈی بنا لیا گیا تھا. تو سوسائٹی کا اگر موازنہ کرنا ہے نا, ابھی جیسے مان لیجیے کہ آج کے دور میں غلامی نہیں ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, آج کے دور میں لیکن مشینیں اتنی پاورفل نہیں ہیں تو بہت سارے کام انسان جو ہے نا وہ خدمات انجام دیتے ہیں. مان لیجیے آج جو ہے نا وہ انسان ہمارے لیے ہم ایک انسان کو ہائر کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, وہ ہمارے ڈرائیور کی خدمت انجام دیتا ہے. کل کو سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی اور سیلف ڈرائیو کاریں آ جائیں گی, اور اس سوسائٹی میں جا کر کے جب آپ سوال کریں گے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو کوئی پیسہ دے کر کے اور اپنی گاڑی تم سے چلوائے, ہو سکتا ہے اس زمانے کا انسان کہے گا یہ تو بہت بری بات ہے, کیونکہ سوسائٹی چینج ہو گئی, سوسائٹی ایوالو ہو گئی, اس میں نئی چیزیں آ گئیں. دیکھیے ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں, ہم لوگ آٹو رکشا سے چلتے ہیں. میں بنگال گیا جب پہلی مرتبہ کلکتہ, تو میں نے دیکھا کہ کچھ انسان جو ہے نا وہ ایک رکشا کھینچ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید کلکتے میں بہت معروف ہے کہ انسان لوگ رکشا کھینچتے ہیں. تو میرا جو شعور ہے, میرا شعور اس کو برا سمجھ رہا تھا, لیکن وہاں کے رہنے والوں کو برا نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو ایک چیز میری اپ برنگنگ اس چیز پر ہوئی ہے, میں نے اپنی سوسائٹی میں جو دیکھا ہے تو مجھے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, اور اس کے خلاف اگر میں کچھ دیکھوں گا تو وہ چیز مجھے بری لگے گی. تو وہاں کی سوسائٹی کے جو موریلٹی ہے وہ میں نہیں طے کر سکتا ہوں. ایسے ہی جو 1400 سال پہلے جو سوسائٹی تھی اس کے لیے کیا مورل ہے کیا امورل ہے وہ آج کے دور کا انسان نہیں طے کرے گا. تو آج کے دور کے انسان سے کسی چیز کو پوچھ کر کے 1400 سال پہلے کی کسی چیز کو امورل ثابت کرنا اپنے آپ میں بہت ہی ان لاجیکل ایک پوائنٹ ہے جو اس بندے نے جو ہے اٹھایا ہے. یہ بات مجھے کہنی تھی. زبردست پوائنٹ ہے شیخ, آپ کا یہ پوائنٹ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے. اب فیوچر میں سپوز کرو کہ جیل میں ڈالنا, جیسے جیل میں ڈالنے کا سسٹم ہے آج کہ جیل میں ڈالتے ہیں, سالوں سال تک لوگ جیل میں رہتے ہیں. ایک طرح سے دیکھو تو یہ بھی ایک ٹائپ کی سلیوری ہی ہے. اب فیوچر میں سپوز کرو کہ وہ لوگ اگر کسی سوسائٹی میں بین کر دیتے, بولے جیل میں ڈالنا غلط ہے, مانتے ہیں اگر وہ لوگ اس طرح سے کرنے لگے, تو پھر کیا کریں گے وہ لوگ؟ کہیں گے دیکھو یہ 2025 کے لوگ جیل میں ڈالا کرتے تھے, انسانوں کو جیل میں رکھا کرتے تھے, کیسے لوگ تھے وہ. تو وہ اس زمانے میں وہ لوگ وہاں کے سسٹم کے اعتبار سے کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں یہاں کے حالات کو سمجھے بغیر, یہاں کی سچویشن کو دیکھے بغیر. ججمنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہاں کے پس منظر میں آ کر ججمنٹ کرنا ہوگا کہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے. تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شیخ نے بتایا. اور اسلام نے بلکہ آپ دیکھیں نا اس زمانے میں بھی پریزنرز آف وار کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کو اس زمانے کی غلامی سے آپ کمپیئر کریں گے تو ان لوگوں کی حالت آپ کو بہتر لگے گی. بہت امریکہ کی مثال دیکھیں, گوانتانامو بے میں جو اس نے کیا ہے قیدیوں کے ساتھ میں, اس کو آپ کمپیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر میں غلام پکڑ کے لائے گئے اور اللہ نے کہا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ, اور ایسا ہوا کہ کسی انصار کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی تھی تو غلام کو دے دیا اور خود بھوکا رہا. یہ سلوک اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ ہوا. اور آج جو امریکہ کرتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ میں, جو الگ الگ اس نے جیلیں بنا کر کے رکھی ہیں, ابھی شام میں جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوا آپ نے دیکھا کہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا ان کے ساتھ. تو آج کے زمانے کے حساب سے بھی جو قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس سلوک کو اگر اس زمانے کے غلاموں کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے نا تو اس زمانے کے غلاموں کے لیے آزادی تھی, کہیں پہ بند نہیں تھے, کماتے تھے, کھاتے تھے, کھلاتے تھے, شادیاں کر سکتے تھے, ان کے بچے پیدا ہوتے تھے, اور سوسائٹی کے اندر وہ ایک آزادانہ حیثیت کے ساتھ رہتے تھے. تو اگر ویسے بھی موازنہ کریں کہ اس زمانے میں جو جنگی قیدی تھے اور آج کے زمانے کے جو جنگی قیدی ہیں دونوں کے ساتھ سلوک میں کون بہتر سلوک کر رہا تھا, تو اسلام بہت ہی بہتر سلوک کر رہا تھا. بالکل صحیح شیخ, بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. جیسے مثال ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار 2 کے دوران جب جرمنی ڈیفیٹ ہو گیا تھا اور جرمنی کے 35 لاکھ پرزنرز آف وار کو رکھا گیا تھا, تو اس میں سے 10 لاکھ ایسے ہی مر گئے, کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے, یا پھر جو ان کو ہینڈل کرنے میں جو ڈیفیکلٹی تھی اس کے اندر 10 لاکھ پرزنرز آف وار کی موت ہو گئی. 10 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ اور خود اگر آپ دیکھو گے اس سے چند سال پہلے آپ دیکھو گے کہ جب سوویت یونین کے پرزنرز آف وار کو پکڑا گیا تھا 28 لاکھ تقریباً پرزنرز آف وار جو مرے, جن کو سب ہیومن ٹریٹ کر کے اس طرح سے وہ لوگ مر گئے اس طرح سے کیپٹیوٹی کے اندر. تو جنگ کے اندر یہ ساری چیزیں جو اس زمانے کے اندر دکھ رہی ہے, جو مثالیں ہیں ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اب
یہاں پہ سمجھنا کیا ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو فالو کر رہے ہوں گے. کئی سارے سوالوں کے ڈیٹیل جواب آئے ہیں. یہ ویڈیو کو انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر کتنے سارے جھوٹ اور مس ریپرزنٹیشنز اور غلط ریزننگ کے ذریعے اپنی بات کو کیسے بھی صحیح ثابت کیا جا رہا ہے. لیکن جو انسان اوپن مائنڈ سے فیکٹس کی روشنی میں طے کرے گا اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حق بات کو دیکھ کر سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، اور اس پر چلنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ سرفراز فیضی کا کہ انہوں نے میرے ساتھ اس انالیسز میں الحمدللہ اپنے ویلیوبل انپٹس اور انفارمیشن دی، معلومات دی، پرسپیکٹو دیا. اللہ انہیں بھی جزاک خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.